پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبریل نے اپنا نام بتایا، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک یعنی وام خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسی بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آپ کی مورث اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتی تو خوش ہوتی اور بائیں جانب دیکھتی تو روتی۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنے کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے۔ کچھ اور لوگ دیکھی جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہی تھی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا ہار اپنے اوپر لادے چلے جاتا تھا، یعنی اور رسپانسبلٹیز قبول کر رہا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ ٹھینچیوں سے کترے جا رہے ہیں، یعنی کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہے جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہیں یہ غریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنی منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھی جن کے اونٹوں کی مشابہت کیملز اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بھی انتہا بڑے اور سانپوں سے بھری ہوئی ہے، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سودخور ہے۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نبیز گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے
حرام اور اپنے خواہشی نفس پوری کی، یعنی زنا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خوش مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے سامنے سے پردہ اٹھایا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے، تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسری آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچی تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسی بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ اس پہ ہمارا ایک لیکچر چھوٹا سا موجود ہے۔ نمبر 3، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ 4، ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رودات سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ عز و جل نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہی۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو کہا جاتا ہے، غالب گمان ہے کہ فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ رودات سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس یعنی سائن آف انٹروگیشن کوسچن مارک ہے، یہ بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا، ہاں۔ کہا، قوم کو جمع کروں؟ پھر سوالیہ نشان، سب کے سامنے یہی بات کہو گی؟ حضور نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینہ کا سفر ایک رات میں، امپاسبل، ناممکن، محال۔ وہی لوگ کہتے رہے، وہ لوگ ابو جہل۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، نعوذ باللہ۔ آنن پانن یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے، مطلب ان کو مذاق لگا۔ لوگ اس امید پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست ہیں، یہ حضرت ابوبکر پھیر جائیں، مطلب دین چھوڑ دے تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا۔ سبحان اللہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا، کیا یہ ہنسی اڑانے والا مجمع بھی موجود تھا؟ پوچھا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جواب دیا، ہاں۔ کہاں؟ بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے پلا مقام پر پلا قافلہ پر سے گزرا، یعنی میں جاتے ہوئے وہاں پہ قافلہ تھا، وہاں پر میں گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلہ والوں کی اونٹ براق سے بڑھ کی ایک اونٹ پلا وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں پلا وادی میں پلا قبیلہ کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسی کچھ اور اتے پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، how it happened۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب بھی ہمارا رب کن کا حکم دیتا ہے تو جتنا بھی مشکل کام ہو وہ ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔